نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے۔ ابر رحمت ہیں محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ہیں ملائک آئے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق افزاں آج کی رات ہے۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں محترم جناب میرے برادر اکبر حافظ سہیل نظر صاحب سے کہ حضور علیہ السلام کی مدح ثنائی کے لیے میں ملتمس ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ حضرات محتشم، یہ رات کے جس پہر میں اس وقت مسجد میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وہ پہر ہے کہ رحمت خداوندی جوش میں ہوا کرتی ہے، اور آج کی شب میں بالخصوص آج کی اس شب کی مناسبت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی مناجات اور اپنی عرضی پیش کرتے ہیں۔ تمام احباب مل کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ جرم ہے بے یا جرم ہے بے جرم ہے جرم ہے بے حساب یا
سب مل کے ایک مرتبہ کہیے آمین. کون بخشش تمہارا یا تمہارا، کون بخشش تمہارا یا تمہارا. سن صدا ربنا ظلمنا کی سن صدا اور بخش دے بے حساب یا تواب، بخش دے بے حساب یا تواب، بخش دے تو ہے تیرا رسول رحیم، تو ہے تیرا رسول رحیم، ہوگا پھر کیوں عذاب یا تواب، ہوگا پھر کیوں عذاب یا تواب. تو ہے تیرا رسول رحیم، ہوگا پھر کیوں عذاب یا تواب، ہوگا پھر کیوں عذاب یا تواب. جس کو تو خود سنوارنا چاہے، جس کو تو خود سنوارنا چاہے، پھر وہ کیسے خراب یا تواب،
یا تال سارے عذاب، یا تال سارے عذاب، یا دل سے نکلی درد و سوز کے ساتھ، اب وہ دعا مستجاب، یا آنکھ نم ہے جبین ارکان، آنکھ نم ہے جبین ارکان، اور قلب ہے آب آب، یا تواب، قلب ہے آب آب، یا تواب، قلب ہے آب آب، یا تواب، کھول بخشش کا باب، یا تواب، کھول بخشش کا باب، یا بعد از مناجات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعتیں پیش کرتا ہوں، توجہ سے سماعت بھی کیجیے اور میرے ساتھ مل کے پڑھیے تو بہت زیادہ لطف آئے گا انشاءاللہ۔ ذرے اس خاک کے تعبیر دس سارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تعبیر دس سارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تعبیر ستارے ہوں گے، کس خاک کے؟ جس جگہ آپ نے اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے
پھرتی ہے چھپائے چہرہ بوئے گل چھپائے چہرہ یسوع سرکار دو عالم سوارے ہوں گے یسوع سرکار دو عالم سوارے ہوں گے لوگ تو اس میں عمل لے چلے روز لوگ تو اس میں لے چلے سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے سرورا تو فقط تیرے سہارے ہوں گے سرورا تو فقط تیرے سہارے ہوں گے صاحبان ذوق کی نظر تاج نظر اگر ہے پھرا دیکھو ذرا سبحان اللہ کی آواز آئی تاب نظر اگر ہے پھرا دیکھو تاب نظر اگر ہے پھرا مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے مسند اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی اس طرف بارش انوار مسلسل جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے اس طرف
گئی جب تیری جانب کرم نظر، پھر اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے، اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے، سر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے۔ ایک فرمائش ہے احمد بھائی کی، میں پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی مجھے قاری صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ آپ سب تھوڑا آسان کلام پڑھا کریں تاکہ لوگ زیادہ لطف حاصل کریں، ذوق حاصل کریں۔ میرا خیال ہے کہ علی بھائی کو بھی پتہ ہے کہ شاید سب سے آسان کلام ہے جو میں پڑھ سکتا ہوں، اسی طرح کا ایک آسان لیکن خوبصورت کلام میں پیش کرتا ہوں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب کرتے ہیں، کرم ہے اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے
اپنی اوقات اپنی اوقات صرف اتنی ہے کیا بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں میں ان کے پردے تھے ابھی ٹکڑوں میں ان کے پردے ہیں کل بھی ٹکڑوں میں ان کے پردے تھے ابھی ٹکڑوں مطلب پھر سارے مل کے پڑھ لیتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے ارے کیا ہے ہم بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ نعت رسول مفعول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے محترم حافظ سہیل نظر صاحب ظہوری صاحب کا بہت ہی خوبصورت کلام بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو آؤ تمہیں سرکار بلا رہے ہیں نبی کی توصیف اللہ اللہ نبی کی توصیف اللہ اللہ کہ داد جبریل دے رہا ہے نبی کی توصیف اللہ اللہ کہ داد جبریل دے رہا ہے ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں آخری شعر کبھی شمس الضحیٰ بن کر کبھی بدر الدجا بن کر کبھی شمس الضحیٰ بن کر کبھی بدر الدجا بن کر کبھی خیر الورا بن کر کبھی نور الہدا بن کر کبھی خیر الورا بن کر کبھی نور الہدا بن کر ضیاء بن کر عطا بن کر سخا بن کر صبا بن کر ضیاء بن کر عطا بن کر سخا بن کر صبا بن کر وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر اب میں ملتمس ہوں ہماری جامعہ کے اس مسجد کے خطیب آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا سید محمود رضا انور شاہ صاحب سے کہ وہ اس محفل کا اختتامی خطاب فرمائیں گے اس کے بعد درود السلام کے اشعار ہوں گے اور سحری کا جو اہتمام کیا گیا ہے پھر ہم اس طرف چلیں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسلہ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ عز و جل فی کلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، وقال فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق سب احترام اور سامعین و حاضرین، آج قبولیت کی ان ساعتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر اپنی ہدایت اور رہنمائی کا جو سامان اکٹھا کر رہے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کالج اور یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے بہت سوچ بچار کرنے کے بعد جو عنوان طے کیا کہ کچھ دینی تعلیمات کہ میں یہ عرض کرنے والا ہوں، اپنے رزق کے حوالے سے جو ہم کماتے ہیں، جس ذریعے سے ہمیں آمدنی وصول ہوتی ہے، وہ ہمارا ذریعہ کیسا ہے، یعنی ہم جو رزق حاصل کر رہے ہیں وہ کیسا ہے۔ اس لیے کہ ابھی آپ نے پہلا خطاب سنا شکر کے حوالے سے، اسی طرح آپ دین کے اور بہت سے مسائل بھی سنیں، عقائد کا بیان سنیں، آپ عبادات کے بارے میں سنیں،
اپنی معاشرت کے بارے میں بیانات سنیں، کتابیں پڑھیں۔ الغرض دین کا کوئی بھی معاملہ آپ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ یاد رکھیے اگر بندے کا رزق حلال کا نہیں ہے، رزق اگر حلال کا نہیں ہے، کمائی اس کی حلال کی نہیں ہے، بندے کی دین آپ کے وجود میں اتر ہی نہیں سکتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بڑی معروف ان کی کتاب ہے فتوح الغیب، چھوٹے چھوٹے آپ نے چیپٹر بنا کے تعلیمات اس میں درج فرمائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی تعلیم ہے، کسی بھی شعبے میں ہم لوگ جاتے ہیں، فتوح الغیب کتاب کو اپنے ساتھ رکھیے، اسے پڑھیے۔ ہماری تربیت اور ہماری اصلاح کا بہت پیغام ہے اس کے اندر۔ کچھ اپنی طرف سے نصیحتیں اس میں لکھی ہیں، کچھ آپ کے مشاہدات ہیں جو آپ نے لکھے ہیں، کچھ تجربات ہیں آپ کے، اور کچھ خواب نامے ہیں آپ کے اپنے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں درج فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک خواب اپنا خود ہی اس میں درج فرمایا کہ مجھے خواب میں ایک بزرگ ملے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ عبد القادر یہ بتاؤ کہ کوئی بھی بندہ اپنے رب کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ ہے انسان کی زندگی کا سب سے اہم ترین چیپٹر، اور وہ زندگی دیے جانے کا حقیقی مقصد کہ ہمیں جو وجود ملا، ہمیں زندگی ملی، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ وہ اصل سوال اس مقصد کے بارے میں ہو رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنے رب کو پہچانے، جس قدر پہچانتا جائے گا اپنے رب کے قرب میں جاتا جائے گا۔ تو بزرگ پوچھتے ہیں کہ اے عبد القادر بتاؤ کہ کوئی بندہ بھی اپنے رب کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ہی ان بزرگوں کو جواب دیا، رب تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک رزق حلال، اور نمبر دو پرہیزگاری، تقویٰ۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر رزق حلال اور پرہیزگاری اس بندے کو نصیب نہیں ہے، وہ بندہ سمجھ لے کہ وہ کبھی بھی اپنے رب کے قرب میں نہیں پہنچ سکتا۔ رزق حلال کا ہو اور پرہیزگاری کا ہو، اور پرہیزگاری بھی بندے کو تبھی نصیب ہوتی ہے جب جو رزق یعنی یہ جسم جس سے پل رہا ہے، اس جسم کو جو رزق پال رہا ہے وہ رزق کیسا ہے۔ اب میں 3 آیتیں ہیں قرآن عزیز کی اسی مضمون کو مضبوط کرنے کے لیے۔ رزق حلال کی ایک انسانی زندگی میں کتنی ضرورت ہے، اور اگر اس رزق حلال کا اہتمام نہ ہو، انسان کو دنیا کے اور آخرت کے نقصان کیا اٹھانے پڑتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہی حکم ارشاد فرمایا جو حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو کیا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیب حلال پاکیزہ چیزیں ہی کھانا، وعملوا صالحا اور نیک اعمال کرنا۔ اب اس آیت کی ترتیب کو ذرا سمجھ لیجیے آپ۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو طیب پاکیزہ حلال چیزیں کھانا، وعملوا صالحا اور نیک اعمال کرنا۔ آیت کریمہ میں 2 چیزیں آ گئی، پاکیزہ چیزیں یعنی حلال رزق کھانے کی بات ہوئی،
اور اس کے ساتھ وَعْمَلُوا صالحہ، اعمال صالحہ کرنا۔ یہ ترتیب بتاتی ہے کہ رزق حلال کے استعمال سے، رزق حلال کھانے سے پہلی چیز بندے کو جو ملتی ہے وہ نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور مفہوم مخالف لے لیں کہ یہی رزق حلال اگر بندے کی زندگی سے نکل جائے، سب سے پہلی محرومی نیک اعمال کی محرومی ہوتی ہے، بندے کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ حکم دیا، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہارے لیے دنیا میں بہت سی چیزیں رکھی ہیں، لیکن جو تم نے استعمال کرنی ہے، اپنے کھانے میں لانی ہے، ارشاد فرمایا کلوا من طیبات، جو پاکیزہ چیزیں ہیں صرف وہی کھانی ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اس ترتیب کو بھی سمجھ لیجئے، رزق حلال کے استعمال کے بعد ارشاد فرمایا واشکروا للہ، اپنے رب کا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو شکر کی دولت عطا فرماتا ہے۔ ابھی آپ نے کتنی دیر وہ بیان سنا شکر کے حوالے سے، شکایات تو بہت ہیں، لیکن زندگی کے معاملات کسی حل ہونے کی طرف جاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ جو اس کی بنیاد ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ میری بھی چاہت ہے کہ شکر گزار بندہ بن جاؤں، آپ کی بھی چاہت ہے شکر گزار بندے بن جائیں، لیکن بنتے کیوں نہیں ہیں؟ اصل وہ پیچھے جو خرابی کھڑی ہے کہ رزق کے معاملات ہمارے درست نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بندے کو شکر کی دولت ہی نہیں ملتی۔ اور تیسری آیت کریمہ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 167 نمبر آیت ہے، جس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو مخاطب کیا کہ اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس سرزمین میں جو حلال پاکیزہ رزق ہم نے رکھا ہے وہی کھانا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ اس آیت کی ترتیب بھی بتاتی ہے کہ رزق حلال کی بہت سی برکتیں جو بندے کو حاصل ہوتی ہیں، اس میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ بندہ شیطان کی پیروی سے بچ جاتا ہے۔ یہ اس کے دنیاوی فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، لیکن کیسا زمانہ آ گیا، کیسا زمانہ ہے، اور شاید یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت پہ، لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو وہ مال حاصل کر رہے ہیں آیا وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، لوگوں کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی وجود پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ایک تو یہ چیزیں میں نے عرض کی نا ابھی، شکر کی دولت نہیں مل سکتی جب تک بندے کا رزق حلال کا نہ ہو، اعمال صالحہ کی بندے کو توفیق نہیں مل سکتی جب تک رزق حلال کا نہ ہو، اور تیسری جو چیز فرمائی، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اس وقت تک آدمی بچ ہی نہیں سکتا جب اس وجود میں حلال استعمال نہ ہو رہا ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، اب یہ ذرا تھوڑی سی تلخ باتیں ضرور ہیں، لیکن کیا کریں، ایک ہمارا دور ہی ایسا چل پڑا ہے کہ اینڈ تک جب لوگوں کو جب تک خبردار نہ کیا جائے، تنبیہ نہ کیا جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ دین تو بڑا معمولی ہے، اور اگر کسی نے کوئی سخت بات سنا دی، آگے سے وعدہ کریمہ پیش کر دی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر تو نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی تو نہیں ہے۔ بھیا اگر دین میں جبر نہیں ہے، دین میں اتنی زبردستی نہیں ہے، واقعتاً ٹھیک ہے، لیکن کیا مطلب ہے کہ دین ہماری خواہشوں کا محتاج ہو گیا، دین کو لاوارث سمجھ لیا کہ جو جس میں من میں آیا اسی طرح اس کو دین کی اپنی وہ بنیادیات بنا لے اور اسی طرز پہ زندگی گزارنا شروع کر دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں دعا کروں اور فوراً در قبولیت تک پہنچ جائے۔ حضور آپ میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
मुस्तजाब दावत बनने का एक ही तरीका है कि अपना रिज्क पाक रखो, मुस्तजाब दावत बन जाओगे। यानी तुम दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाएगा। और उसके साथ ही फिर ये आपने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, आदमी अपने पेट में हराम का एक लुकमा दाखिल करे डाले, उसकी नहूसत ये है कि 40 दिन तक अल्लाह ताला उसको दुआओं से महरूम कर देता है। ये रूहानी उस बंदे का नुकसान है। तो रिज़्क़े हराम जो बंदा इस्तेमाल करता है, ठीक है 5 नमाज़ें पढ़ रहा है वो, लेकिन जो इबादत में लज्जत है, चाशनी है, रूहानियत है, वो बंदे को नसीब नहीं हो सकती। होता है, लेकिन जिस नीयत के साथ, जिस खुलूस के साथ, चाशनी मोहब्बत के साथ अल्लाह में वो इबादत पहुंचनी चाहिए दरे कबूलियत तक, रिज़्क़े हराम है दरे कबूलियत तक उस इबादत को पहुंचने नहीं देता। अब ये बात भी अपने ज़हनों में हमेशा रखिए कि एक आदमी समझता है कि मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, धोखा भी करता हूँ, मिलावट भी करता हूँ। मौलवी साहब ने भी कहा था रिज़्क़ की बरकतें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह ने बथेरा देता है। तो कभी भी इस गुमान में ना रहिए मैं तो सब कुछ करता हूँ, या फलां सब कुछ करता है लेकिन अल्लाह ने बथेरा देता है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। याद रखिए, गुनाह के बावजूद अगर अल्लाह की नेमतें उस बंदे को मिल रही होती हैं, तो आप याद रखिए उस बंदे को दर हकीकत ढील दी जा रही होती है कि जिस कदर वो दूर जाना चाहता है, अल्लाह की रहमतों से दूर होना चाहता है, जिस कदर वो अज़ाब की गहराई में जाना चाहता है, वो चला जाए। लेकिन याद रखें, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, कि अल्लाह का दस्तूर इस बंदे की ख्वाहिश की वजह से बदलेगा नहीं। ये ना समझे कि हराम ज़राए से बहुत कुछ हासिल किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो शायद अल्लाह भूल गया है कि उसने तो क्या वहीदें सुनाई हैं, या अल्लाह को माज़अल्लाह याद ही नहीं रहा इस बंदे को भी पकड़ करनी थी। अल्लाह के दस्तूर हमारी ख्वाहिशों के मोहताज नहीं है। इसलिए हमेशा आप इस बारे में तवज्जो कीजिए कि हम जो कुछ भी कमाते हैं, हम जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं, किस ज़रिए से होता है। वरासत के माल पे कब्ज़ा करके बैठ गए, कभी पूछने की ज़हमत की कि मेरे लिए ये हलाल है या हराम है। मैं तो अपनी दुकान पे वर्कर ही ऐसा रखता हूँ, बोलने का तेज हो, दांत फंसाने में बड़ा माहिर हो, मैंने उसको तो हायर कर लिया, मेरा काम तो बहुत चल गया, लेकिन आपने कभी इसका नुकसान समझने की कोशिश की? कितना बड़ा नुकसान है जो मैंने अपने पल्ले में डाल लिया। क्या? किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, झूठी कसम उठा के चीज़ तो बेच देते हैं, उसकी हैत तो नहीं बदलती। एक गिलास आप बेचना चाहें, आप उसको धोखे के साथ बेचें तो अपनी रंगत चेंज नहीं कर देगा। आप हलाल तरीके से बेचें, इनकम लें, वो रंगत अपनी चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसके मद में जो आपको रिस्क मिला है वो आपको असर दिखाएगा कि वो कैसा रिस्क था। ऐसे ऐसे हम वर्कर दुकानों पे रखते हैं गाहक को फंसाने के। आपने कभी समझा कि कितना बड़ा एक नुकसान है अपनी ज़िंदगी में आप करके जा रहे हैं? आप समझते हैं ना कि आप अगर कोई अच्छी बात है, अच्छी तालीम है, अगर किसी को दे देते हैं, सिखाते हैं, उलमा ने इसका अजर क्या बताया कि दीन का कोई भी पैगाम है, अच्छी बात है, आप किसी को समझा देते हैं और वो बंदा समझ जाता है और दीन की उस बात पे अमल करना शुरू कर देता है। अजर क्या है कि आप खुद भी अमल कर रहे हैं, आपको इसका अजर व सवाब मिलेगा। आपने एक बंदे को सिखाया, उसने आगे सिखाया, उसने आगे सिखाया, फिर चैन चल पड़ी। जितने लोग भी आपकी उस कोशिश करने से दीन सीख गए, नसीहत की तरफ आ गए, अच्छे अमल की तरफ आ गए, यकीनन अल्लाह ताला जितने लोगों को जितना अजर अता फरमाएगा, उन सब अजरों के बराबर अल्लाह उस बंदे एक को अता फरमाएगा जिसने उसकी बुनियाद डाली होगी। ये अल्लाह के सवाब के वादे हैं। लेकिन ये भी समझ के देखिए कि आप तो कह रहे हैं कि मैंने वर्कर क्या रखा है जी, मेरा वर्कर तो बड़ा तेज है जी, ये 4-5 ये मैंने ख़ास तौर पे बंदे तैयार किए हैं, इसको धोखा सिखाया, इसको झूठ सिखाया, इसको ख़यानत करना सिखाई, इसको बदध्यान
سکھا دی. ساری زندگی جب تک وہ اسی دھوکے میں زندگی گزاریں گے، چاہے وہ آپ کے ساتھ ہیں، چاہے چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ چلے گئے، جب تک وہ دھوکہ کر کے لوگوں کو فراڈ کر کے حرام کماتے رہیں گے، اگرچہ وہ آپ کے پاس سے چھوڑ کے چلے گئے، جتنا گناہ اللہ ان کے پلے میں ڈالے گا ان سب کے برابر اس بندے کے پلے میں، کیونکہ ان کی بددیانتی کی، جھوٹ کی، دھوکے کی اور ملاوٹ کی بنیاد تو در حقیقت اسی بندے نے رکھی ہوتی ہے نا. وہ گھر سے تو نہیں سیکھ کے آئے تھے کہ گاہک کیسے پھنسانا ہوتا ہے. وہ کسی ماں کے بدن سے تو نہیں سیکھ کے آئے کہ جھوٹ کیسے بول کے گاہک کو دھوکہ دینا ہے. اس نے تو آپ کے ماتحت رہ کے سارا کچھ سیکھا ہے. خدا را ان چیزوں کو آپ ضرور سمجھیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لو اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچا لو. اب خود کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کھجور ایک نیچے گری ہوئی تھی، ایک کھجور گری ہوئی تھی. آپ نے اس نیت سے اٹھائی کہ پاؤں کے نیچے آئے گی، کچلی جائے گی، خراب ہو جائے گی، کھانے کے قابل نہیں رہے گی. حضور نے اٹھائی، اس کو صاف کیا اور حضور نے کھا لی. رات ہوئی، آپ سونے کے لیے بہت کوشش کی، کروٹیں بدل رہی ہیں، نیند نہیں آ رہی، بے قراری ہے. آپ سرکار نے اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کر دیا. اہلیہ محترمہ دیکھتی ہیں اور بے تاب ہو کے وہ بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. حضور خیر ہے؟ یعنی کوئی جسم میں کوئی تکلیف آپ کے ہو رہی ہے، آپ اس قدر بے قرار ہیں، یا کوئی غمی کی خبر آپ کو مل گئی، آپ اس قدر بے قرار ہیں، یا کوئی وحی نازل ہو گئی سخت وعیدوں کے بارے میں، آپ اس قدر بے قرار ہیں. فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو زوجہ محترمہ نے تاکید سے پوچھا کہ حضور پھر بتائیے کہ آپ اس قدر بے قرار کیوں ہیں؟ یہ بے قراری اس سے پہلے ہم نے آپ کی نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا کہ ایک کھجور ہے جسے میں کھا چکا ہوں، میں نہیں جانتا کہ وہ ہمارے اپنے گھر کی تھی یا کسی صدقے کی کھجور تھی. تو یہ بے قراری صرف ایک لقمہ، ایک کھجور جو میں کھا چکا ہوں، یہ اس کی وجہ سے بے قراری ہے. یہ ہمارے نبی ہیں، نبی بے خبر نہیں ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اگر یہ طرز نہ ہو تو مجھے کیسے سمجھ آئے گی کہ رزق کا معاملہ کتنا محتاط ہے؟ آپ کو کیسے سمجھ آئے گی رزق کا معاملہ کس قدر احتیاط کے ساتھ ہمیں وہ فیس کرنا چاہیے؟ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم حرام رزق سے پلتا ہے جنت کے لائق نہیں ہو سکتا، جنت کے لائق نہیں ہو سکتا. آپ اپنے جسم کو پال رہے ہیں، جو اس کو رزق دے رہے ہیں، جو اسے بڑا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ میں بڑا ہو گیا، ماشاءاللہ میری قوت، ماشاءاللہ میری ذہانت، یہ سارا کچھ جو آپ کر رہے ہیں بیس کیا بن رہی ہے؟ حرام کی. اور میرے نبی تو فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے جسم حسن آپ اپنا دیکھتے ہیں، اپنا قد کاٹ دیکھتے ہیں، اپنی باڈی دیکھتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں، لیکن یہ جسم مستحق کس کا بنا رہے ہیں؟ جنت کا مستحق بن رہا ہے کہ دوزخ کا مستحق بن رہا ہے؟ کیوں رحم نہیں آتا اپنے بچوں پر یا بچیوں پر؟ پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے تو باپ بھی بےتاب ہو جاتا ہے. رات کے 2 بجے اٹھ کے اگر بچہ کہے کہ میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اسی وقت ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے. باپ اسے کہہ نہیں سکتا کہ سارے دن کا تھکا ہارا آیا ہوں. ماں بھی نہیں کہہ سکتی کہ سارے دن میں نے کپڑے دھوئے، گھر کے کام کیے، 2 بجے پھر بچہ اٹھ گیا. کیوں؟ اولاد ہے، اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر حرام کھلا کھلا کر اسی اولاد کو پالا ہے، جسم کس کے قابل بنایا؟ جنت کے قابل بنا رہے ہیں کہ دوزخ کے قابل بنا رہے ہیں؟ کیوں ہمیں ان معصوم جانوں پر ترس نہیں آتا؟ کیوں اپنے وجود پہ ترس نہیں آتا؟ کتنی بڑی بددیانتی خیانت اپنے وجود کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جنتی وجود ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ کوئی بچہ اگر بالغ ہونے سے پہلے اگر فوت ہو جاتا ہے، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، بس قیامت کے دن اٹھے گا سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ حضور کا فرمان ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ دین پہ پیدا ہوتا ہے.
जन्नती वजूद लेकर इस दुनिया में आता है, इसीलिए बालिग होने से पहले मर गया तो सीधा जन्नत में गया। लेकिन अब ये जिस्म बतौर अमानत, मेरा जिस्म मेरे सुपुर्द है, आपका जिस्म आपके सुपुर्द है। कितनी बददियानती इस जिस्म के साथ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ने जब जन्नती वजूद देकर हमें पैदा किया, इसको हराम से पाल पाल के जन्नत से महरूम कर दिया। आप नहीं समझते कि हमारे ज़माने में अमानत का दस्तूर क्या है? अगर आप किसी को कोई चीज़ दें, भैया ये रखें, मैं 2-4 दिन के बाद आपसे वापस ले लूँगा, और जब आप उसे वापस दे रहे होते हैं, क्या वो चीज़ चेक नहीं करता? हक है। मेरे रब ने जो एक जन्नती वजूद देकर इस दुनिया में पैदा किया, जब मौत के बाद यही वजूद अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, इसे क्या बना के अल्लाह के सुपुर्द किया होता है। तो इसलिए खुदारा इन चीज़ों को आप बहुत गहराई से लें। बहुत नुकसानात हैं, बहुत नुकसानात हम कर रहे हैं। ये कितनी शिकायतें होती हैं जी, हम मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बस ध्यान ही नहीं रहता, आए सजदे पे सजदा किया, चले गए, कोई खबर नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्या पढ़ा, क्या हमने मांगना था। दुआओं के लिए बड़े बड़े इज्तिमाआत में जाकर बैठते हैं, लोगों को देख रहे होते हैं, यार उसके भी आंसू निकल आए, वो बड़ी आजिज़ी इंकिसारी के साथ, मुझे क्यों नहीं आ रहा, मेरी कैफियत क्यों नहीं बन रही? मेरे अंदर वो एक जो कैफियत बननी चाहिए, एक आजिज़ी इंकिसारी आनी चाहिए, वो क्यों नहीं आ रही? इसकी बुनियाद को भी समझ के देखी है कि वो असल जो रिज़्क है ना, वो अपना असर दिखा रहा होता है, हमने इसको पालना कैसे है। इसलिए आप खुद भी इन चीज़ों को बड़ी गहराई से सोचें, और अपने बच्चों को जो आप रोज़गार सिखा रहे हैं, जो अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जो अपने बच्चों के रवैये बना रहे हैं, उससे भी ज़रा जजमेंट करें कि ये जो इनका मिजाज बना है, या ये जो इन्होंने फील्ड अपनाई है, कोई महारत हासिल कर रहे हैं, कोई फ़न सीख रहे हैं, इसका एंड किस रिस्क पे होता है? बच्चे का आप रिश्ता करते हैं, बच्ची का आप रिश्ता करते हैं, तो ये तो पूछ लेते हैं, माशाल्लाह मुंडा की करता है जी, लाख रुपये कमाता है जी, अच्छा माशाल्लाह, बस देर ना लाओ जी, फटाफट कर दो। और खुदारा ये भी तो पूछना पसंद करे ना, लाख रुपया कमाता है, चाहे 50,000 कमाता है, उसका जरिया क्या है कमाने का? आपने बड़े नाज नखरे के साथ अपनी बेटी को पाला, हराम कमाने वाले के सुपुर्द कर दिया, सारी जिंदगी उसको हराम खिला खिला के उसे तो दोज़ख का ईंधन बना के रख देगा। तो इन चीज़ों को बड़ी गहराई से लें, ये मामूली बातें नहीं है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के बड़े मशहूर सहाबी हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि सुबह नमाज के बाद ही आपका दरस शुरू हो जाया करता था, आप दरस दिया करते थे। आपने एक मरतबा ऐसी दरस शुरू किया तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और चले गए। तो बड़ी हैरत हुई आप सरकार को भी और सहाबा कराम को भी कि कितनी खुश नसीबी उन लोगों की जो हुजूर के ज़माने में पैदा हुए और हुजूर के चेहरे की ज़ियारत भी करना नसीब होती है और हुजूर की बातें सुनना भी नसीब हो रही हैं। उन्हीं की बातें हैं, उन्हीं की ज़ियारतें हैं, इससे बड़ी खुश नसीबी क्या हो सकती है। लेकिन अबू दरदा को क्या हुआ, इधर आपने सलाम फेरा, दुआ की और फ़ौरन वो वहाँ से उठ के चले गए, चले कोई काम होगा। दूसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ, फिर वो उठ के चले गए। अब हैरत पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा हो गई कि अबू दरदा को क्या हुआ, उठ के चले गए यहाँ से। तीसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ, फिर वो उठ के चले गए। वापस आए एक मरतबा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू दरदा एक बात तो बताओ कि क्या हमारे पास बैठना तुम्हें पसंद नहीं है? सुबह सुबह लोग हसरतें लेके आते हैं, रात जो गुजरी है इस सारी रात में हुजूर की ज़ियारत नहीं हो सकी। सहाबा किस तरह तड़पते रहे, काश जल्दी से सुबह हो और जाकर पहली ज़ियारत हुजूर की नसीब हो। अबू दरदा क्या हमारे पास बैठना तुम्हें पसंद नहीं है? कहते हुजूर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि आपकी ज़ियारत अच्छी नहीं लगती, आपकी बातें अच्छी नहीं लगती। असल में हुजूर मामला ये है कि आप जानते हैं कि खजूरें पकने का मौसम है और हमारे हमसाए के घर में खजूरों के दरख्त हैं। रात भर जब हवाएं चलती हैं तो वो खजूरें गिरती हैं, तो कुछ खजूरें हमारे सहन में भी गिरी होती हैं। मैं आपका खिताब सुने बगैर उठ के जो चला जाता हूँ,
وہ صرف اس خوف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے صبح اٹھ کے بیدار ہوں، میں مسجد نبوی میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، میرے بچے وہ رزق استعمال کر لیں جو میری محنت سے میرے بچوں کو نہیں ملا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی اجازت کے بغیر وہ رزق کھا لیں، میں اپنے بچوں کو وہ رزق نہیں کھلانا چاہتا جو میرے حلال کی کمائی سے ان کے وجود کا حصہ نہیں بنتا۔ تو اس فکر سے حضور میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی اور یہ ایک ہمت ہے، کتنی بڑی ایک کوشش ہے، حضور کا خطاب چھوڑ کے جا رہے ہیں کس وجہ سے؟ رزق جو ملنے والا ہے اور جو ان کے بچے جو چیز استعمال کرنے والے ہیں، کوئی ایسی چیز نہ ان کے حلق سے اتر جائے جس کا ہمارے گھر میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت محتاط ہو کے زندگی گزاریں، بہت رزق کے معاملے میں تو کبھی کوئی کمپرومائز نہ کریں، کوئی سودے باز نہ کریں۔ میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 4 قسم کے وہ لوگ ہیں، قبر سے اٹھیں گے بغیر کسی رکاوٹ کے، سیدھے بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ان 4 میں ایک وہ آدمی، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال تو بہت زیادہ دیے لیکن روزی بہت کم دی، اس کو کم روزی دی لیکن اہل و عیال زیادہ ہو گئے۔ اب اہل و عیال زیادہ ہیں، ضرورتیں ہیں، سارے معاملات ہیں، یہ وہ بندے کی زندگی کا سب سے کٹھن معاملہ ہوتا ہے۔ ذمہ داریاں بہت زیادہ پوری کیسے کرنی ہیں، اسی لیے تو لوگ پھر حرام کی طرف جاتے ہیں، اسی لیے تو رشوت کی طرف جاتے ہیں، اسی لیے تو سود کی طرف چلے جاتے ہیں، اسی لیے تو وراثت کا حق بھی مار لیتے ہیں۔ لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اہل و عیال زیادہ دیے ہیں لیکن مال تھوڑا دیا ہے۔ وہ بندہ اپنی ضروریات کو سمیٹ لیتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا، اس لیے کہ ہمارا حق نہیں ہے حرام کا، انہیں تھوڑے میں سے ضروریات اور کم کر لیتا ہے، فاقہ کر لیتا ہے، تنگ دستی میں زندگی گزار لیتا ہے لیکن حرام کی طرف نہیں جاتا۔ فرمایا کہ بروز قیامت جیسی قبر سے نکلے گا بغیر کسی رکاوٹ کے، رکاوٹ کیا ہے؟ نہ تو وہاں پہ یہ گھبراہٹ اسے محسوس ہوگی کہ سورج کتنے فاصلے پر ہے، زمین کیسے تپ رہی ہے، نہ یہ کہ پیاس کیا ہے، بھوک کیا ہے، سایہ کیا ہے، کچھ بھی گھبراہٹ نہیں ہے۔ کوئی فرشتہ اس کا راستہ نہیں روکے گا، نہ اسے میزان عمل پہ لایا جائے گا اور نہ ہی اسے پل صراط سے گزرنے کی مشقت میں ڈالا جائے گا، نہ یہ گھبراہٹ کہ میں قدم رکھوں گا تو گر جاؤں گا، بغیر کسی رکاوٹ کے حضور نے فرمایا سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ہماری زندگی کا ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ اکثر میں ایک حکایت ہے آپ کے سامنے بھی پیش کیا کرتا ہوں، رسالہ قشیریہ میرے سامنے ہے، اس میں علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضور دادا صاحب علیہ رحمہ کے استاذ ہیں آپ نے لکھی کہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ اور ان کے ساتھ کچھ اور محلے کی خواتین تھیں، تو اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے وہ چرخہ چلایا کرتی تھیں، سوت کاتا کرتی تھیں، وہ دھاگے بنا کے تو اس کے بعد پھر اسے بازاروں میں فروخت کیا کرتی تھی۔ اتفاق یہ تھا کہ وہاں پہ ایک قبیلہ تھا ظاہریہ، بد مذہب قسم کے لوگ تھے اور بدترین عقائد تھے ان لوگوں کے، تو وہ اپنے اس مذہبی رسم و رواج کے مطابق وہ شمع روشن کیا کرتے تھے، اور ان کی وہ شمع تھیں وہ بڑی دور دور تک ان کی روشنی جایا کرتی تھی۔ اچھا، بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بہن نے حضرت امام احمد ابن حنبل سے جا کر سوال کیا، حضرت یہ ایک مسئلہ تو بتائیے، ہم خواتین اپنے گھر کی چھتوں پہ بیٹھ کے اپنے چراغ جلا کے، رات کو بھی بسا اوقات ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، آرڈر آئے ہوتے ہیں بسا اوقات دھاگے کے، ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، رات دیر ہو جاتی ہے، وہ جو ایک قبیلہ گزرتا ہے ظاہریہ، انہوں نے اپنے وہ مشعلیں روشن کی ہوتی ہیں اور بڑی دور ہوتے ہیں، تو وہیں سے روشنی ہماری چھتوں پہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور گزر کے چلے جاتے ہیں تو بڑی دیر تک ان کی روشنی آتی رہتی ہے۔ اب اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہمارے چراغوں کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ تو حضرت جی یہ بتائیے کہ ان کی وہ مشعلوں کی روشنی جو ہماری چھتوں پہ پڑی اور اسی میں ہم
کام کرتی رہی، چرخے چلاتی رہی، وہ سوت کاٹتی رہی اور دھاگے تیار کر لیے. ہمیں بتائیے وہ روشنی جس پہ ہمارا حق نہیں تھا، اس روشنی کو استعمال کر کے جو ہم نے دھاگا بنایا، کیا اس کی آمدنی اپنے معاملات میں استعمال کر سکتی؟ کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم جو آمدنی ان دھاگوں سے حاصل ہوئی، کیا ہم اپنے گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل وقت کا مجتہد، وہ پوچھتا ہے کہ خاتون سب سے پہلے یہ بتا کہ تو کس گھرانے کی خاتون ہے، کہاں سے آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سائل سے یہ تو نہیں پوچھا جاتا کہ کس گھرانے کی خاتون ہے، کس گھرانے کا مرد ہے، سوال ہے آپ بتائیے. آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس قدر پرہیزگاری آج اس دور میں کس گھرانے میں پائی جاتی ہے. اس خاتون نے بتایا کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں، بشر حافی کی بہن ہوں. آپ کی آنکھوں سے آنسو جارے ہو گئے. فرمایا کہ بشر حافی کی ہمشیرہ، اس قدر تقویٰ، پرہیزگاری، طہارت تمہارے ذہنوں میں، تمہارے وجود میں. حالانکہ فتویٰ اگر پوچھا جائے تو وہ جو کمائی ہے وہ حرام کی نہیں ہے، حرام کی کمائی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ بی بی تم وہ جو کمائی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تمہارے جیسے گھرانے جب تک اس دنیا میں موجود ہیں، حضور کی امت کو پتہ لگتا رہے گا کہ پرہیزگاری کیا چیز ہوتی ہے. پھر ایک وقت آیا، یہی وقت کا مجتہد امام احمد ابن حنبل حدیث کا درس دے رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، سامنے سے بشر حافی گزرے، ننگے پاؤں، سادہ سا لباس. یہ اٹھتے ہیں اپنے مسند سے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہوتے ہیں، اور بشر حافی کے پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وقت کا امام مجتہد کس طرح بشر حافی اس بندے کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے جس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، جس کا کوئی خاص لباس بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ وقت کا امام بھاگا جا رہا ہے. آپ ان کو جواب دیا کرتے تھے کہ امام احمد ابن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو مانتا بھی ہے اور اس رب کو جانتا بھی ہے. ماننے میں اور جاننے میں فرق ہوتا ہے. مانتے تو سبھی ہیں، جانتے کتنے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ حیثیت رکھتا ہے بشر حافی کہ جو اپنے رب کو صرف مانتا نہیں ہے، اپنے رب کو جانتا بھی ہے. اس لیے اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہوں، مجھے بھی پتہ لگے زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے. تو اس لیے یہ جو مثالیں پیش کی جاتی ہیں، یہ جو تربیت کی اور اصلاح کی باتیں کی جاتی ہیں، اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اور میں اس حوالے سے بھی ایک عرض کر دوں کہ ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں نا کہ جائز ناجائز کیا ہے، قسمن اٹھائے یار، وہ بندہ نیبے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا. جی بیوی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ وہ دیکھیں نا وہ کتنا آگے نکل گئے، ہم کہاں رہ گئے. بچے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ موبائل یہ والا چاہیے، گاڑی یہ والی چاہیے، موٹر سائیکل اس طرح کی چاہیے. باپ کی مجبوری بن جاتی ہے. باپ نے پھر اپنا بھی تو اسٹینڈرڈ بنایا ہوتا ہے نا کہ میرا بچہ جب نکلے تو اس طرح کی گاڑی پہ نکلے، ایسا موبائل ہو، یہ اس کا پروٹوکول ہو، اس طرح کا اسٹینڈرڈ ہو. پھر وہ تمیز نہیں کرتے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. میں اپنی گفتگو کا آخری اب جو ایک حصہ اس کو بیان کر رہا ہوں. بندہ حلال طریقے سے ہی کماتا ہو، یعنی یہ رزق کا اس قدر محتاط معاملہ ہے، بندہ حلال طریقے سے ہی کماتا ہو، حلال اور جائز طریقے سے، لیکن اس کے اندر، اس کے مزاج میں زیادہ حاصل کرنے کی اگر لالچ ہے، طمع ہے، حرام نہیں ہے اس کے اندر، حرام ذریعہ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں حلال اور جائز طریقے سے ہی کماتا ہے، لیکن اس کا مزاج کیا بنا ہے، میرے پاس بہت زیادہ ہونا چاہیے، میرے پاس بہت زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، یہ کثرت کی جو طمع ہے، کثرت کا جو ایک مزاج تمہارا بن چکا ہے، یہ تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گا. حرام نے تو ویسے ہی ہلاک کر دیا نا، اس کی تو بات ہی ختم ہو گئی. جائز طریقے سے بندہ بہت کچھ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، بہت لینا چاہتا ہے، یہ کثرت کی لالچ اس بندے کو ہلاک کر کے رکھ دے گی. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. اس لیے کہ جس وقت کثرت کی لالچ ہے، کثرت کی طرح جب آپ نگاہ رکھتے ہیں، یہی حرص ہے، یہی طمع ہے. جب آپ کی محنت کے مطابق آپ اس
ٹارگیٹ تک نہیں پہنچ سکیں گے، کیا کریں گے پھر؟ ڈیفینیٹلی وہ اندر لالچ تو پل رہی ہے، تما تو پل رہا ہے، بالآخر وہ آپ کو کسی نہ کسی ناجائز اور حرام ذریعے کی طرف لے کے جائے گا۔ میں مثال دوں، آپ اس قبرستان میں جایا کریں، جا کے دیکھیں کتنے خوش نصیب لوگ بھی ہیں اسی قبرستان کی زینت بنے ہیں۔ دو سید زادے ہیں، دونوں کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو مختار شاہ صاحب ہیں، یہ میں خود گواہ ہوں اس بات پہ، خود گواہ ہوں۔ اب بہت سارے لوگ جانتے ہیں جب یہاں بھی جایا کرتے تھے، سردی ہے گرمی ہے، اتنی شرٹ پہنی ہے، اتنی شرٹ پہنی ہے، کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اوپر کوئی جیکٹ پہنی ہو، سب سردیوں میں۔ میں نیا نیا جب یہاں پہ خطاب کرنے کے لیے مجھے منتخب کیا گیا، میں آیا تو میں نے دیکھا بزرگ بڑے پیار کرتے تھے، ملتے بھی تھے، کبھی کبھی وہ جمعرات کو ہی آ جانا انہوں نے، وہ اگر آ کر پوچھنا کہ وہ شاہ صاحب نہیں آئے ابھی تک، اس سے مجھے بھی دلی طور پہ خوشی ہوتی تھی کہ حضرت کے دل میں کم از کم میرا نام تو ہے نا کہ اتنا نیک آدمی ہے۔ میں نے خود ان سے ایک دفعہ بات کی کہ بابا جی تمہیں ٹھنڈ نہیں لگتی شاہ صاحب، میں سوٹ بھیجدا سلوا کے بھیجدا تسی پا لے، اونا کو رکھو جنہ کو حساب دے سکتے جے، اونا کو اپنے کو رکھو جنہ کو حساب دے سکتے جے۔ یہ میں نے کسی دور میں ایک صوفی کی بات پڑھی تھی، خالی ہاتھ، بالکل خالی ہے، کچھ بھی پاس نہیں ہے، بندے نے کہا کم از کم اتنا تو پاس رکھ لیں کہ رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تو ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں اس دنیا کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ دو ہی صورتیں، یا تو حرام طریقے سے میں دنیا کما لوں گا یا حلال طریقے سے کماؤں گا۔ اگر میں نے حرام طریقے سے کما لی اس کا تو عذاب ہی عذاب ہے، اور اگر حلال طریقے سے کما لی تو پھر بھی تو اللہ کی بارگاہ میں حساب ہی دینا پڑے گا نا۔ اور بھیا نہ تو میں عذاب جھیلنے کے قابل ہوں، نہ حساب جھیلنے کے قابل ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عذاب سے بھی بچ جاؤں، حساب سے بھی بچ جاؤں۔ یہ وہ شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں۔ ایک اور بزرگ ہیں اپنے محبت خان صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بات سنائی ان کی، شاہ صاحب سید زادے اسی قبرستان میں دفن ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ نوٹ لے کر نا کافی سارے پیسے جمع کیے ہوتے، ان کو آگ لگا کے نا وہ سیکا لے رہے تھے۔ وہ خان صاحب گئے، کہتے میں نے جا کر کہا شاہ جی اے بھی کرن رہے ہو، یہ شاید مطلب کسی غصے میں آ کر نوٹ جلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں اس کو جان بوجھ کے جلا رہا ہوں، کسی غصے میں آ کر نہیں، جان بوجھ کے جلا رہا ہوں، اس لیے کہ لوگوں نے اس کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے، لوگوں کے اس باطل خدا کو اپنے ہاتھوں سے جلانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اسی کے لیے تو لوگ مرتے ہیں، اسی لیے تو لوگ جیتے ہیں، اسی کے لیے خوشیاں ہیں۔ یہ نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کہ بس ساڈی قسمت کتنے اسی کس کام دے، وہ ساڈے کول کی ہے۔ اگر مل جائے تو پھر نہ عبادت کا پتہ ہے، نہ ریاضت کا پتہ ہے، نہ حقیقت زندگی کا پتہ ہے۔ جینا بھی اسی کے لیے، مرنا بھی اسی کے لیے، خوشیاں بھی اسی کے لیے، غمیاں بھی اسی کے لیے۔ یہ اس کو لوگوں نے معبود بھی بنایا تو اور کیا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے حرام تو ویسے ہی حرام ہے نا، لیکن زیادہ کی لالچ اگرچہ جائز طریقے سے ہو، یہ بھی بندے کو بسا اوقات برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وقت میرا ہو چکا، انہوں نے، میں آپ کی بات رس کرتا ہوں، ملک شام فتح ہوا، بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس میں ہاتھ لگا رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں کیا ہیں، ساتھ میں آنسو کی ایک لڑی ہے وہ آپ کی آنکھوں سے جاری ہے۔ لوگوں نے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ عمر کے دل میں بھی لالچ آ گئی، عمر کے دل میں لالچ آ گئی، کس طرح یہ ہاتھ لگا کے فرول کے دیکھنے لیا سارا کچھ، لیکن آپ تو رو رہے ہیں، کیا وجہ؟ کیا آپ کو اتنا بڑا ملک فتح ہونے کی خوشی نہیں ہوئی؟ آپ گریہ زاری کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے پہلے جو قومیں ہلاک کی ہیں اسی وجہ سے ہلاک کی ہیں جو آج ڈھیر ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے خاص طور پہ اپنے جو رزق کے معاملات ہیں، جو آپ کوئی بھی تجارت پیشہ ہیں، آپ کہیں پہ کام کاج کرتے ہیں، چھوٹی دکان ہے، بڑی دکان ہے، کاروبار کیسا ہے، تو اگر خدا را اس میں کوئی ناجائز
طریقہ آپ نے اپنایا ہے بہت ہو چکا، بس جو کما لیا جو حاصل کر لیا آج تک بس اس پہ بس کر دیں، بس کر دیں۔ قسم بخدا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب یہ سانسوں کی لڑی ٹوٹ جائے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے اس وقت صرف اتنا اپنے آپ سے پوچھیں کہ موت آ گئی، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے اس کو حساب دینا ہے، کیا ہے ہمارے پلے میں اپنے رب کو ہم منہ دکھا سکیں، کیا ہے اپنے رب کو دکھا سکیں کہ باری تعالیٰ یہ لے کر تیرے پاس آئے ہیں۔ کب تک ایسا چلے گا؟ کب تک اپنے آپ کو بلیک میل کرتے رہیں گے؟ کب تک دھوکہ دیتے رہیں گے؟ بس کریں، خاص طور پہ رزق کے معاملات میں تو بندے کو بس کر دینی چاہیے۔ تو یہ نصیحت کی، تربیت کی، اصلاح کی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کچھ عرض کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق، یہ باتیں ساری زندگی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم نے اصلاح کی سنی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو مینیج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود و سلام کے اتمام